اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ میں نے کل جو ویلوگ بنایا تھا تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا تو اس کا میں نے وہ بنا رہی ہوں۔ اب آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ رہا ہے، اور میں نے کل 77 آیات تک میں نے ویلوگ بنایا تھا۔ یہ سورۃ اعراف ہے اور 8واں سپارہ ختم ہونے والا ہے۔ بس یہاں بھی اللہ تعالیٰ ابھی صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آگے انشاءاللہ لوط علیہ السلام کا ذکر آئے گا، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آئے گا۔ لوط علیہ السلام تو خود تو پیغمبر تھے، اس کی قوم نافرمان تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں 78 آیات سے میں شروع کر رہی ہوں ویلوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، وہ حد سے گزرنے والے ہو گئے، تو پھر انہوں نے صالح علیہ السلام کو کہا فاتنا بما تعدنا، پس لے آؤ ہمارے پاس اگر تم سچے ہو، تم عذاب لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاخذتهم الرجفۃ، بس اس میں آگے ان پر ایک زلزلہ، ایک طوفان، ایک زمین ہل گئی۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور دیکھ اپنے گھروں میں الٹے پڑے ہوئے تھے، جہاں تھے وہیں پہ الٹے پڑے ہوئے تھے۔ فتولی عنہم، واپس آیا ان کے پاس، وقال، کہا صالح علیہ السلام نے، یا قومی لقد ابلغتکم، بے شک میں تو پہنچایا تھا تم کو رسالت ربی، پیغام اپنے رب کا۔ یہ یعنی پیغمبر نکل جاتا ہے، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ تم ایک دفعہ قوم کو کہو کہ عذاب آئے گا تم پر، اگر نہ مانے تو ان کو کہو کہ عذاب آنے والا ہے، پھر تیسری دفعہ ان کو کہو کہ میں جا رہا ہوں اور تم پر عذاب آنے والے ہیں، اگر تم مان جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانے تو پھر ان پر عذاب آئے گا۔ تو چونکہ صالح علیہ السلام یہاں سے نکل گئے تھے، پھر ان پر عذاب جو آیا تو الٹے پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں میں، تو اللہ یہ واپس آیا تو اس نے ان کا مردے کے اوپر، ان کے لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کہ بے شک میں تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا تھا، ونصحت، اور نصیحت کرتا تھا تم کو، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تمہیں محبت نہیں ہوئی، تم پسند نہیں کرتے تھے نصیحت کرنے والوں کو۔ میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا تھا اور تمہیں نصیحت کر رہا تھا، لیکن تمہیں محبت نہیں تھی نصیحت کرنے والوں کے ساتھ۔ جس طرح آج کل لوگ جو ہے نہ تبلیغ پہ جاتے ہیں، نہ تبلیغی باتیں سنتے ہیں، نہ قرآن کی باتیں سنتے ہیں، اگر دنیا کے باتیں ہوں تو پھر جلدی سنتے ہیں، آخرت کی باتیں ہوں تو پھر وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں، پھر نہیں سنتے۔ تو یہی کام ان قوموں کا تھا جو قومیں ہم سے پہلے تباہ ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم بھی ایسا ہی کریں گے تو ہمارے اوپر بھی وہی عذاب آئے گا۔ آتے ہیں عذاب، یہ بیماریاں آتی ہیں، یہ تکلیفیں آتی ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اب کے مار کے دیکھو، بس اب کے مار کے دیکھو، بس ان کا اثر نہیں ہوتا ہم پر۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پسند آیا یہ نصیحت کرنے والا۔ آگے لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ رہا ہے۔ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم مردوں کے ساتھ زنا کرتی تھی اور مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پورا کرتی تھی، اور عورتوں کے ساتھ۔ وَلُوطًا، یہی آج کل ہو رہا ہے، آج کل ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، جو اسلامی ملک ہے، تو پھر خیر ملکوں کو بھی تو کوئی گلہ ہی نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام اس قالا، جس وقت کہا اس نے، لقومی، اپنی قوم کو، اتاتون الفاحشۃ، آیا تم آتی ہو بے حیائی کی طرف، ما سبقکم بہا من احد، نہیں کیا ایسا عمل ایک کس میں، من عالمین، تمام عالموں نے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے یہ عمل کسی میں نہیں تھا۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم، تم کیا کرتے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم بے حیائی کی طرف آتے ہو، ایسی بے حیائی کہ اس سے پہلے کسی نے تمام عالموں میں نہیں کی تھی۔
انکم لتاتون الرجال، بے شک تم آتے ہو مردوں کی طرف شہوتاً شہوت کے ساتھ، من دون النساء سوائے عورتوں کے، تم اپنی خواہشات پوری کرتے ہو مردوں سے شہوت کے ساتھ، یعنی بہت محبت کے ساتھ، بہت جس طرح عورت کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، عورت کے ساتھ محبت کرتی ہے، عورت مرد کے ساتھ کرتی ہے، مگر اس طرح تم مردوں کے ساتھ شہوت کے سوائے عورتوں کے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو حد سے گزرنے والی۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا جو عمل تھا، یہ آج کل ہمارے اپنے مسلمانوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو اس طوالت سے ان کو بچائے، ہماری نسلوں کو، ہمارے پورے ملک اور قوم کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس عمل سے بچائے، بلکہ تم قوم حد سے نکلنے والی۔ وما کان، جواب قوم ہی نہیں تھا جواب ان قوم کے پاس، الا ان قالوا، مگر انہوں نے کہا، اخرجوہم، نکالو اس کو، من قریتکم، اپنے گاؤں سے۔ کوئی جواب نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، تو کہا کہ لوط علیہ السلام کو اپنے ملک سے نکال دو، اپنے گاؤں سے نکال لو، اس کو اپنے ملک پہ نہ رہنے دو۔ اور کیا کہا، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ تو بڑا پاک باز ہے۔ یعنی ایک قسم کا ہم کہتے ہیں ہاں میں گندا ہوں، میں حرام کھاتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، یہ اپنے آپ پر گواہی ہے، استغفر اللہ۔ تو اس قوم نے اپنے اوپر خود گواہی دی کہ اس کو نکال دو، بے شک یہ تو پاک باز ہے، ہم تو گندے ہیں، استغفر اللہ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ، اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتُهُ، مگر اس کی بیوی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، یہ غرق ہونے والوں میں سے تھی۔ چونکہ فرشتے جب آئے تھے تو انسان کی شکل میں آئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس، چونکہ پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، پہلے آگے انشاءاللہ ذکر آ رہا ہے، پھر ہم یہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تو اس کی بیوی نے جا کے اپنی قوم کو کہا کہ آؤ آؤ، ہمارے گھر میں مہمان آئے اور بہت خوبصورت لڑکے ہیں، تو ان کو خبر کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نجات دی اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتُهُ، مگر اس کی بیوی، کانت من الغابرین، یہ غرق ہونے والوں میں سے تھی، یہ پہلے سے اس کا عمل خراب تھا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، پس ہم نے برسایا ان پر بارش، کس کا؟ پتھروں کی بارش، پتھروں کی بارش، چنے کی دال سے چھوٹے تھے اور مسور کی دال سے ذرا بڑے تھے، اور ایک ایک بندے کا نام لکھا ہوا تھا اس پر، جس چیز ایک آدمی نے پناہ لی مکے میں، اندر مکے میں چلا گیا، وہ باہر جب تک نہیں نکلا، بعض روایتیں کہتی ہیں 40 دن بعد، جتنے دن تک وہ پتھر ہوا میں مہلک تھا، پھر جب وہ باہر نکلا اس کو وہ پتھر لگا، اور وہ پتھر لگتا تھا تو اس طرح پگھلتے تھے جیسے برف پگھلتی ہے، یا جیسے لکڑی کا بورا نکلتا ہے، ایسے ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری قوم کو، اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے نجات دے، اور ایسی بری عادتوں سے، ایسے برے گناہوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے۔ تو ہم نے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم نے برسائے ان پر برسنے والا، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پس تم دیکھو کیسا انجام ہوا ان مجرموں کا۔ ہم نے ان پر پتھر برسائے، پھر تم دیکھنا کہ ان کا کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا، کہ وہ کہیں بھی جاتے تھے وہ بھاگ رہے تھے، مگر کہیں بھی جاتے تھے وہ پتھر ان کے پیچھے جاتا تھا، وہ پتھر ان کے اوپر لگتا تھا، جیسے لگتا تھا وہ وہیں پہ یا لکڑی کے بورے کی طرح یا برف کی طرح پگھل جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے مسلمان جہاں بھی کہیں دنیا میں کہیں بھی ہے، خدا ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایسے گناہ سے نجات دے، اللہ تعالیٰ ایسے گناہ میں ہمیں مبتلا نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔